वज़ीर आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। ज़राए का कहना है कि इजलास में SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। दोस्त मुल्कों की पाकिस्तान में सरमायाकारी सहूलियात से मुतालिक बताया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास भी जुमे को तलब। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, नेशनल एक्शन प्लान, अमल दरामद पर अहम फैसले मुतवक्किल। कुरम अमन मुआहिदा हो गया, फरीकैन असलहा जमा कराने पर रजामंद, बंकर्स गिरा दिए जाएंगे, कुरम जाने वाले रास्ते खुल जाएंगे। कोहार्ड ग्रैंड जरगे के फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। कमेटी अरकान और फरीकैन अमन बरकरार रखने के पाबंद होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक करते हुए बताया, जंगबंदी हो गई, फरीकैन भारी असलहा देने पर राजी हैं। 1 फरवरी तक बंकर गिरा दिए जाएंगे। और कुरम अमन मुआहिदा हो गया, कराची की सड़कें न खुली। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का नुमाया चौरंगी पर धरना जारी। अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी और वाटर पंप पर भी मुजाहिरा। अहले सुन्नत वल जमात के भी कई मकामात पर धरना। कराची में सड़क की बंदिश पर समझौता नहीं करेंगे। जो भी हुकूमती रेट चैलेंज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार ने खबरदार कर दिया। कहा, पाड़ा चुनार मसले का हल ये नहीं कि कराची के रास्ते बंद कर दिए जाएं। हमें कहा गया था हम पुरअमन रहेंगे, रोड बंद नहीं करेंगे। पुरअमन थे तो फिर 8 मोटरसाइकिलें कैसे जल गई, पुलिस वाले कैसे जख्मी हुए? समझ नहीं आ रही पुलिस पर गोलियां कौन चला रहा है। नहीं मालूम कौन सी कुव्वतें कराची का अमन खराब करना चाहती। मुतालबात मंजूर नहीं किए तो फिर से तहरीक के लिए तैयार हैं। 2025 हकीकी आजादी का साल होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, फिर ये लोग शाम और बांग्लादेश की तरह हेलीकॉप्टर में भागेंगे। हम लोग इन्हें भागने नहीं देंगे। हमारे पास अवामी ताकत है, बैरूनी ताकतों की जरूरत नहीं। बैरूनी ताकतों का सहारा तो ये लोग लेते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा ने कहा, हुकूमत को तहरीरी ड्राफ्ट देने का फैसला आज कमेटी करेगी। हमारे 2 मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। तहरीरी तौर पर मजीद हुकूमत को क्या दें, जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है? मुज़ाकराती कमेटी ड्राफ्ट से मुताल्लिक हतमी फैसला करना। शहबाज शरीफ रिटायर होने जा रहे हैं। हुकूमती मामलात पर तवज्जो नहीं, पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट देना पड़ेगी। PP रहनुमा नबील गबोल की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने कुछ वादे पूरे किए लेकिन बेवफाई भी की। नून लीग की फितरत में वफा नहीं, वो बहुत जल्दी बेवफाई पर चले जाते हैं। नून लीग के अपने ही लोग कहते हैं कि मियां साहब वफा नहीं करते। दावा किया कि बानी PTI की एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे बातचीत काफी देर से चल रही है। PTI अरकान बुशरा बीबी से सख्त परेशान है। बताते हैं बानी फैसला करते हैं, बुशरा बीबी अमल दरामद नहीं होने देती। डाउनलोड स्पीड ठीक, लेकिन एप्लीकेशन नहीं चल रही, वॉइस नोट नहीं जा रहे। सेनेट की IT कमेटी में चेयरमैन PTA और सेनेटर कामरान मुर्तजा में मुकालमा। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा, उन्होंने स्टैंड लिया, VPN बंद नहीं होने दिया। जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे, उल्टे लटक जाएं, तब भी इंटरनेट ठीक नहीं होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? हफीजुर रहमान बोले, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है? आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। कामरान मुर्तजा ने कहा, हम हुकूमत में नहीं। चेयरमैन PTA बोले, आप सब कभी न कभी हुकूमत में रहे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद होती हैं। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का फंड्स के इजरा के लिए असेंबली चौक पर एहतजाज। रेड जोन में दाखिले की कोशिश की, पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसा दिए। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर थाना शर्क़ी मुंतकिल कर दिया गया। असेंबली रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद रहा।
یونان کشتی حادثے میں جاں بحق مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ شبیر، زین اور ذیشان کا تعلق نارووال، اویس علی کا سیالکوٹ سے تھا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ FIA اسلام آباد زون نے 6، گوجرانوالہ زون نے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ FIA کے 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج، 35 افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ DG FIA کا کہنا ہے غفلت اور لاپرواہی برتنے والے اہلکاروں کے ادارے میں کوئی جگہ نہیں۔ اٹلی میں کشتی ڈوبنے سے 20 تارکین وطن لاپتہ، 7 کو بچا لیا گیا۔ اطالوی حکام نے بتایا لاپتہ ہونے والوں میں 5 خواتین، 5 بچے شامل ہیں۔ چھوٹی سی کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی۔ حادثے میں 8 سال کا شامی بچہ بھی والدہ سمیت لاپتہ ہے، جو جرمنی میں والد سے ملنے خطرناک سفر پر نکلا۔ کراچی میں نشے میں دھت پولیس افسر کی گاڑی سے پک اپ ڈرائیور کی موت۔ ٹریفک پولیس افسر شاہد ہنگورو کے خلاف کلفٹن تھانے میں مقدمہ درج۔ سیکشن افسر مومن آباد کو گرفتار کر لیا گیا، قانونی کارروائی جاری۔ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا کردار بے نقاب۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی بے نقاب کر دی۔ لکھا رو نے اجرتی قاتلوں اور افغان ہتھیاروں سے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ لاہور میں عامر سرفراز کا قتل دیگر ملکوں کی طرح بھارت کی جانب سے خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔ شواہد سے واضح ہے پاکستانی افراد کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ اجیت دوول نے کہا پاکستان میں اپنے مقاصد کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کا بے فارم دوبارہ بنوانا ہوگا۔ خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے شروع ہوگا۔ نادرا سینٹر پر انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے بے فارم کے لیے بچوں کے ساتھ قانونی سرپرست کا آنا لازم ہے۔ والدین کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اور بچے کا کمپیوٹرائز پیدائشی سرٹیفکیٹ بھی لانا ہوگا۔ ضروری کارروائی کے بعد بچے کا تصویر والا بے فارم جاری ہوگا۔ پرانا بے فارم جس میں تصویر اور انگلیوں کے نشانات نہیں، قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں اقدام سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ ریٹائرڈ ملازمین کسی ادارے میں دوبارہ نوکری پر تنخواہ یا پھر پینشن لیں گے۔ وزارت خزانہ نے پینشن اصلاحات متعارف کرا دی۔ کہا ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن اور تنخواہ دونوں یکمشت نہیں ملیں گے۔ ریٹائرڈ ملازمین کو نوکری ملنے پر ساری زندگی پینشن نہیں مل سکے گی۔ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن گزشتہ 24 ماہ کی ایوریج تنخواہ کے برابر دی جائے گی۔ سالانہ اضافہ بھی ایوریج تنخواہ کے مطابق ہوگا۔ پینشن اصلاحات پر IMF کو آگاہ کر دیا گیا۔ جولائی تا دسمبر رواں مالی سال کے 6 ماہ پاکستان کا تجارتی خسارہ 11 ارب ڈالر سے زیادہ۔ بیرون ملک سے اشیاء مصنوعات کی خریداری پر 27 ارب 73 کروڑ ڈالر پاکستان سے باہر گئے۔ برآمدات کا 6 ماہی ہدف حاصل کر لیا گیا۔ مالیت 16 ارب 56 کروڑ ڈالر۔ سال کے پہلے دن سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 1881 پوائنٹس کا اضافہ 1,17,008 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 2215 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ امریکی شہر نیو آرلینز میں نئے سال کا جشن سوگ میں تبدیل ہو گیا۔ تیز رفتار ٹرک ہجوم پر چڑھ دوڑا، 10 افراد ہلاک، 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈرائیور نے شہریوں کو کچل کر فائرنگ بھی کی، جس سے 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ ملزم پولیس کے جوابی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ نیو آرلینز کی میئر نے واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دے دیا۔ جرمنی میں نئے سال کی خوشی میں آتش بازی سے حادثات پیش آئے، 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثات میں 13 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ برلن میں ممنوع آتش بازی کے استعمال پر 330 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ دنیا بھر میں جشن، غزہ میں ماتم، دہشت گرد اسرائیل کی فلسطینیوں پر بمباری، شمالی جبالیہ، وسطی بریج کیمپ اور جنوبی خان یونس پر حملوں میں بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں الجزیرہ کی رپورٹر کے گھر پر بمباری، اہل خانہ زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,500 ہو گئی، 1 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے۔ عالمی طاقتیں اسرائیل کو لگام ڈالنے میں ناکام ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بطور غیر مستقل رکن نشست سنبھال لی۔ اگلے 2 سال تک سلامتی کونسل کا رکن رہے گا۔ پاکستان دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بنے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں
کثیر الجہتی سفارتکاری سے بامانی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی امن و سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہے. پاکستان علاقائی بحرانوں کے پرامن حل میں اپنا بھرپور حصہ ڈالے گا. جموں و کشمیر اور فلسطین میں قتل عام جیسے معاملات پر اقوام متحدہ کے ساتھ ہیں. پاکستان خطے میں سب سے مہنگی بجلی فراہم کر رہا ہے. سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے بجلی ٹیرف کی تفصیلات شیئر کر دی. کہا پاکستان میں صنعتوں کے لیے بجلی کا نرخ 44.56 فی یونٹ ہے. مصر میں 10.5 روپے، ترکی میں 16، بنگلہ دیش میں تقریباً 21 روپے فی یونٹ ہے. بھارت اور سری لنکا میں صنعتوں کو بجلی 23 روپے فی یونٹ میں دی جا رہی ہے. حکومت بجلی کا نرخ 26 روپے فی یونٹ مقرر کرے. رمضان المبارک 2 مہینے دور رہ گیا. ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا. 1 رجب کل جمعرات 2 جنوری کو ہوگی. چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے رجب کے چاند کا اعلان کیا. ملک میں شدید سردی کی لہر. اسکردو میں درجہ حرارت -9، گلگت میں -6 تک گر گیا. مری اور کوئٹہ میں درجہ حرارت 0، اسلام آباد اور پشاور میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شمالی بلوچستان میں آج رات سے بارشوں کا امکان ہے. زیارت اور دیگر علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی کرتی گئی. نئے سسٹم کا کراچی پر بھی اثر پڑے گا. کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم سرما کی تعطیلات ختم ہو گئی. تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا آغاز. خیبر پختونخوا میں اسکول 7 جنوری، پنجاب میں 13 جنوری سے کھلیں گے. غضب کی پھرتی، کمال کی حاضر دماغی. بگ بیش لیگ میں گلین میکسویل کی شاندار فیلڈنگ. باؤنڈری پر چھلانگ لگا کر کیچ لپکا، اچھال کر توازن بنایا اور دوبارہ تھاما. کامنٹریٹرز نے اسے سیزن کا بہترین کیچ قرار دیا. نیا سال، نیا عزم. جنوبی افریقہ کو ہرانا ہے، ٹیسٹ سیریز کو بچانا ہے. قومی اسکواڈ کی کیپ ٹاؤن میں بھرپور پریکٹس. سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ سنچورین میں زبردست مقابلہ ہوا، میچ کہیں بھی جا سکتا ہے، پورا اعتماد ہے. کیپ ٹاؤن ٹیسٹ جیتیں گے. شاہینوں کا سنچورین ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے شکست ہوئی تھی. میزبان ٹیم کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. دوسرا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور عمان نے سعودی عرب کو پچھاڑ دیا. عربین گلف فٹ بال کپ میں 2-1 سے فتح سمیٹ کر فائنل میں جگہ بنا لی. محمد ابراہیم کا گول بھی سعودی ٹیم کے کام نہ آیا. ایونٹ کا حتمی مارکہ ہفتے کو عمان اور بحرین کے درمیان ہوگا.